الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا عاشقوں کی طرح درود پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیاں سراہا. آج سے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت بھری باتوں کا آغاز ہے. آپ اس سے قبل سن چکے کہ حضرت لقمان حکیم آپ کا نسب نامہ یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام باعور، پھر ان کے والد کا نام ناخور، پھر تاروخ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر یہ نسب ملتا ہے. اور حضرت لقمان حکیم یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانچے یا خالہ زاد بھائی ہیں. آپ سن چکے لقمان حکیم کے بارے میں بڑی اختلافات آئے. بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں وہ ایک حکیم تھے، اللہ کے ولی تھے. کسی نے کہا نہیں وہ نبی تھے. بہرحال راجح قول، پرفیکٹ قول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نبی نہ تھے بلکہ ایک اللہ کے ولی اور بہت بڑے حکیم، حکمت بھرو حکمتوں کے سردار تھے آپ. حضرت لقمان حکیم کے بارے میں حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمان نبی نہ تھے بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور یقین کی دولت سے مالا مال بنتے تھے. وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. ہم اللہ سے محبت کرتے اس لیے بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے یہ کیسے پتا چلے؟ صحابہ کو کہتے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا مطلب؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، یہ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارا مقصد اللہ راضی ہو جائے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ راضی ہو یا نہ ہو ہم خود اللہ سے راضی نہیں. صحیح ہے یار، اپنے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اپنے ساتھ. کیوں؟ صحابہ کیوں رب کی رضا پہ راضی تھے؟ جو بھی معاملات آتے اس پر صبر کرتے، جس طرح بھی ہوتا صبر کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی یا نہیں ہو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم خود اللہ سے راضی تھے. ایسا ہے کبھی سوچتے ہیں یار یہ کیوں ایسا، اپنے ساتھ ایسا، وہ اچھا کالا اٹکا ٹٹا گھوم رہا ہے تو اللہ راضی، یعنی بات کے بعد ہم خود اللہ سے راضی. صحیح ہے، بات میں سوچ لینا. بہرحال تو فرمایا لقمان حکیم کہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا. اور فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم ایک مرتبہ آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے. آواز آئی ہے لقمان ہم تمہیں اپنا خلیفہ بناتے تاکہ تم لوگوں میں انصاف پیدا کرو، انصاف کرو. حضرت لقمان حکیم نے عرض کیا مولا یہ تیرا حکم ہے یا میری چوائس ہے یا مجھے اختیار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے. تو کہا میں اللہ تیرا خلیفہ بننا پسند نہ کروں گا، اس لیے کہ انصاف کرنا یہ بہت مشکل کام. اے اللہ مجھے تو حکمتیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو حکمتیں عطا فرمائی. تو یہاں سے بھی بات پتہ چلی کہ
کا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا۔ بہرحال لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو فضیلتیں آپ سن لیں۔ ایک فضیلت تو آپ سن چکے تھے کہ حضرت عبدالرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں، یعنی حبشی جو ہوتے ہیں سوڈانی بھی بولتے ہیں، ان کے سردار 4 ہیں، حضرت لقمان حبشی، حضرت نجاشی بادشاہ حبشی، حضرت بلال حبشی، حضرت میقچہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو 4 ہیں یہ سارے سوڈانیوں کے سردار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان میں 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہوں گے۔ ان میں حضرت لقمان حکیم، حضرت نجاشی بادشاہ اور مؤذن رسول حضرت بلال حبشی۔ اب اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں، انسان کے مائنڈ کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے انسان ڈیسیژن لے، انسان فیصلے لے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اسی طور پر اسی حکمت کے ذریعے انسان کو اللہ کی معرفت وغیرہ یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لقمان ہم نے تمہیں حکمت عطا کی، اب تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ پتا چلا بندے کو اگر اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا یہ اس پر لازم، اور فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا ہی بھلا ہے، اگر ناشکری کرو گے تمہارا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ہے، اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تسلیم راستے سے گزر رہے تھے، ایک بہت مالدار آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مالدار آدمی کہنے لگا اے موسیٰ آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، شرف کلامی سے مشرف ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جب وہاں جانا تو آپ جا کر رب سے کہہ دینا کہ اللہ اب تو مجھے مال نہ دے، تو نے بہت مال دیا میں اسی کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ مجھے مال دینا بند کر۔ آج ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آج انسان کے پاس بہت مال ہے پھر بھی اور یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ مکان نہیں تو آدمی سوچتا ہے ایک جھوپڑا پٹی ہو جائے نا بس اللہ کا شکر، جب جھوپڑا پٹی ہو جاتی ہے یار ہوتا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس میں گزارا نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا اور ہو جاتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ایک مکان ہونے کے بعد شکر کا جذبہ پیدا کی اور حدیث بڑھتی رہی، کبھی نہیں بڑھتی، سمجھے نا؟ ایک بنگلہ ہے تو دوسرے بنگلے، ایک دکان ہے تو دوسرے دکان، یہ ہے تو یہ کبھی حدیث ختم نہیں ہوتی، صحیح ہے نا؟ کبھی نہیں ختم ہوتی اور بڑھتے رہتے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کہا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا یہاں تک کہ قبروں سے جا کے مل، ٹھیک ہے؟ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی طرح ہمیں بھی اللہ اس امت میں بھی امتی دے دے تاکہ وہ کہہ دے کہ اللہ بس کر، مولا تیری نعمت میں سنبھال نہیں پا رہا، تیری دولت سنبھال ہے، بس رہنے دے، پھر وہ 500 کروڑ نہ مانگے، 500 کروڑ مل جائے، سمجھے نا؟ بہرحال اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک بندے کو دیکھا وہ ریت میں پڑا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، کہا اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے دینا اے اللہ تیرا بندہ بڑا پریشان ہے، بہت پریشانی ہے، کھانے کو نہیں، کپڑے پہننے کو نہیں، اتنی ساری نعمتیں، کوئی نعمت میرے پاس نہیں، اللہ جا کر اسے کہہ دینا میرا کچھ خیال رکھے، میرے اوپر رحم کر۔ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم گئے رب کی بارگاہ میں، جا کر جو باتیں کرنا تھی باتیں کی۔ اب اس کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا تیرا فلاں بندہ جو بہت مالدار، اس نے کہا ہے کہ رب سے کہہ دینا اب مجھے مال دینا بند کر دے، اس کی دولت کو میں سنبھال نہیں پا رہا، اس کی دولت کو میں سنبھال نہیں پا رہا، مجھے مال دولت دینا بند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جا کر اسے کہہ دینا تو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں تجھے مال دینا بند کر دوں، تو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں تیرا تجھے مال دینا بند کر دوں گا۔ اور پھر دوسرا بندہ ہے اسے کہہ دے تو
تو میری ناشکری کرنا چھوڑ دے، میں تجھے مال دینا شروع کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اس مالدار کو جا کر کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ تو رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، چھوڑ دے، اللہ نعمتیں دینا چھوڑ دے۔ وہ بندہ کہنے لگا موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں تھوڑا تھا تب بھی رب کا شکر، پھر اور دیا اور دیا اور دیا، جب اس نے اتنا دیا تو اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا اگر تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا تو اللہ تجھے دولت دینا بھی بند نہیں کرے گا۔ لیکن شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجوری میں آ گئے کہ اللہ تیرا شکر مولا، تیرا شکر تجوری میں تجوری سے میرا مال نہیں۔ ہر چیز کا ایک شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے نا، اس کے شکر کا طریقہ اس کی راہ میں دیا جائے، یہ شکر ہے۔ یہ نہ ہو کہ اسے دبا دبا کر رکھ لیا جائے، پھر کہتے ہیں شکر اللہ تیرا شکر اللہ، تو ہر چیز، آنکھوں کا شکر الگ، زبان کا شکر الگ، دل کا شکر الگ، ہر چیز کا شکر الگ الگ۔ یہ نہ ہو کہ مال آگے بس اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا نہیں، اس کی راہ میں دینا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قسم کھا کر فرمایا، کہا میرے امتی سن لو تین باتیں، فرمایا یاد رکھنا صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تم پر کوئی ظلم کرے صبر کرو تو تمہاری عزت جائے گی نہیں، آپ آقا فرماتے اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، سمجھے نا۔ اور تیسری چیز فرمایا مانگا نہ کرو، اگر مانگو گے نا تو محتاجی کے دروازے اور بھی کھل جائیں گے، لہذا اپنے آپ کو مانگنے سے بچائیں، کسی سے سوال کرنے سے۔ یا تو یہ ضرورت ہے کہیں سی بھی ضرورت ہو اپنے آپ کو صبر کرنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سنبھالے، ورنہ میرے آقا فرماتے اگر بندہ مانگتا ہے اس کے مانگنے کے دروازے کھول دیے جاتے۔ بہرحال تو اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے تو حکمت دی، کہا اس کے بدلے میں تو شکر ادا کر۔ فرمایا جو شکر ادا کرے گا میں اور بھی اس کو عطا کرتا رہوں، اور بھی عطا کروں گا۔ کہا اگر تو ناشکری کرے گا نا تو یاد رکھ اللہ بے پرواہ ہے، سمجھے نا۔ تو یہ نہ سمجھنا آج اصل میں اللہ جس حال میں رکھے نا، کاش میں اللہ یہ شکر کا جذبہ اور توفیق ہوتا ہی ہے کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے کوئی کر کے ہم بہت زیادہ دنیا کا رہے پریشان جھگڑا جاتا نہیں، پریشان ہونا نہیں بلکہ شکر ادا کر، رب کی طرف رجوع لانا، یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت شیخ شادی شیرازی علیہ رحمہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بندہ زخم سے مشہور ہے، پورے جسم پر زخمی زخم زخمی زخم، سمجھے نا۔ پھر بھی کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ وہاں پہنچے، کہا اللہ اللہ نیچے جائے شکر، کہا یہ کون سا شکر کا مقام ہے، کون سی شکر کی جگہ ہے؟ تو مصیبتوں میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے، بیماریاں ہیں، اللہ کا شکر ادا کیے جا رہا ہے، یہ کون سا اللہ کا شکر؟ اس بندے نے کہا شیخ سعدی سنو، اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں مصیبتوں میں گرفتار ہوں لیکن گناہوں میں گرفتار نہیں، میں مصیبت میں تو ہوں لیکن گناہوں میں نہیں۔ اور آج عالم کی حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ کے درس میں شکر ادا کرنا، تو کریں کہ شکر ادا۔ اب لقمان حکیم کی نصیحت ہے، حضرت لقمان حکیم نے فرمایا میں نے 4000 پیغمبران اعظام کی خدمت کی، 4000۔ یہاں پیر صاحب کی صحبت مل جاتی ہے، آج سینہ اس کا سینہ بولا سا نہیں سماتا ہے، 4000 فرماتے ہیں میں نے نبیوں کی صحبت میں رہا، لیکن اس میں سے 8 باتیں میں نے اس میں نوٹ کیا۔ کتنی باتیں؟ 8 باتیں، 8 باتیں میں نے اس میں نوٹ کیا، 8 باتیں اس میں سے چنا، 8 باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات حضرت لقمان کہتے ہیں نماز میں اپنے قلب کی حفاظت۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو نا تو کیا کرنا، دل کو خدا کی طرف لگانا، دکان کا حساب نہیں جوڑنا ہے، سمجھے نا، ٹینشن اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیا کہا لقمان حکیم، 4000 پیغمبر کی صحبت میں رہ کر 8 باتیں ہمیں پہنچا رہے، ان کا کتنا پر احسان، ایسے نہیں اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، سمجھے نا۔ تو پہلی چیز کیا ہے، نماز میں قلب کی حفاظت، ادھر ادھر دل نہ بڑھے، بالکل
سمجھے نا؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، زوردار باندھے، ادھر ادھر دل نہ بڑھے، بلکہ کیا ہو؟ بالکل نماز میں دل۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز ہی نہیں جس کا دل نماز میں حاضر نہ رہتا، اس کی نماز ہی۔ اور اس سے پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا کہ بے ڈنگی نماز جو پڑھتے ہیں نا، وہ نماز کو آسمانوں میں فرشتے لے جاتے، اللہ کے واپس لے جا لا کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، نماز پر دعائیں دیتی، کہتی تو نے جس طرح مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کر۔ تو نماز جب پڑھیں گے تو نماز میں کیا کریں گے؟ دل کی حفاظت، بالکل توجہ لگا۔ دوسری بات فرمایا طاعت میں حلق کی حفاظت۔ جب کھانا کھا رہے ہو نا اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہو، سمجھے نا؟ جتنی ضرورت ہو۔ بتایا تھا نا آپ کو، غالب نبی درس میں بتایا تھا کیا؟ حضور کی بارگاہ میں اپنی صاحب نے ایک ڈاکٹر طبیب بھیجا تھا، کہا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرنا۔ اتنے دن گزر گئے کوئی بیماری نہیں ہوگا، کیوں؟ کہا اتنا ہی کھانے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اچھا آئٹم ہو تو پھر ہاتھ نہیں رکتا ہے، دیکھتے رہیے۔ تو لقمان حکیم فرماتے ہیں جب کھانا ہو سامنے نا تو اس وقت کیا کرنا؟ اپنے حلق کی حفاظت کرنا ہے۔ پھر فرمایا تیسری بات، غیر کے گھر میں ہو تو آنکھ کو بچا کر رکھو۔ آپ کی دوست یار کے گھر پہ گئے نا، وہاں جانے کے بعد نگاہوں کی حفاظت، یہ نہیں اس کی بیوی کو تک رہے، اس کی بچی کو تک رہے، ادھر ادھر تک رہے، نہیں، نگاہوں کی حفاظت۔ سمجھے نا؟ آج ہوتا ہے نا بہت سارے بیویوں سے دوستیاں کرواتے ہیں، بعد میں اس کے انجام بڑے غلط غلط ہوتے ہیں، کبھی گھروں میں لاتے ہیں۔ بلا ضرورت جو ہے نا آپ اپنے گھر میں کسی بھی غیر فرد کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے نا؟ یہاں تک کہ حکم تو یہ کہ اگر آپ کا رشتہ دار ہو اور اس کے ساتھ اگر آپ کی بیٹی کا نکاح جائز ہونا، اس کے ساتھ ڈیفرنٹلی بالکل فری ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو اگر آپ کسی کے گھر پہ جائیں تو کیا کریں گے؟ اپنی نگاہوں کی۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا کہ اے لوگوں نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ دنیا کی ساری کامیابی اسی میں ہے۔ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا، دنیا کی ساری کامیابی اسی میں ہے۔ اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ ساری برائیوں کی جڑ یہی سے ہوتی ہے نا۔ تو کسی کے گھر میں جائیں، کہیں بھی گلی میں کہیں بھی جائیں، رشتے داری میں جائیں، بازاروں میں جائیں، ہوٹلوں میں جائیں، اپنی نگاہوں کی۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بنتا ہے کہ اگر نگاہ کسی غیر عورت پر پڑی اور اس نیت سے ہٹا دیا کہ میرے آقا نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں میں سرور پیدا فرما لے گا۔ پھر فرمایا لوگوں کے درمیان میں ہو تو زبان کو محفوظ رکھو۔ جب لوگوں کے درمیان ہونا، یہ نہیں کہ مجھ سے اچھا کون بولے گا، میں بولنا شروع کرتا تو کوئی بول نہیں پاتا، بولو پہلے تولو پھر بولو۔ اس لیے کہ ساری آفتیں جو آتی ہیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں، ساری آفتیں زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا نا، کہا تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلے سے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان شبکہ، آقا فرماتے دونوں چیزوں کی تم گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے درمیان اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کچھ بھی نہیں بولنا۔ اس لیے کہ مولا کائنات علیہ الرضا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ما درہ السنان لہا البیاء وما درہ الصیام۔ شعر کی انداز میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر کسی کو نیزے سے اگر زخم پہنچائے تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم سالوں سال نہیں بھرتا۔ سمجھے نا؟ زبان میں وہ طاقت اور زبان میں وہ اثر ہے کہ کسی کے دل کو جیتا بھی جا سکتا ہے، کسی کے دل کو توڑا بھی جا سکتا ہے، دور بھی کیا جا سکتا ہے، قریب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لقمان حکیم فرماتے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پھر فرمایا دو چیزوں کو یاد رکھو، دو چیزوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، کبھی اللہ کو نہ۔ چونکہ اگر ایک قدم بھی چل رہے ہیں تو اس کا احسان ہے، سمجھے نا؟ نعمتیں کھا رہے اس کا احسان ہے۔ تو کسی بھی حال میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ اور دوسری چیز فرمایا موت کو کبھی نہ بھولو۔
اس کو موت کو یاد کرو، موت مانگو نہیں۔ موت مانگنے میں اور یاد کرنے میں بڑا فرق ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو منع فرمائی کہ موت مانگو نہیں، اس لیے کہ اگر تمہاری زندگی اور زیادہ ہوگی نا، نیک ہوگے تو اور نیکیاں کرو گے، اور اگر برے ہوگے نا تو تمہیں توبہ کا موقع مل جائے گا۔ لہذا موت کو کبھی ہمیں نہیں بھولنا۔ صرف فرمایا دو چیزیں بھول جاؤ۔ پہلی چیز فرمایا کسی پر احسان کر کے، کسی پر اگر کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کیا بھول جاؤ، یہ نہ کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، سمجھے نا، دیکھو کتنا بڑا احسان فراموش۔ تو فرماتے کسی کے ساتھ احسان کرو، اس احسان کو بھول، یہ نفس کو منانا پڑے گا، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا اگر تھوڑی تعریف کر دی بڑا خوش، میں اگر بول رہا مصطفیٰ بھائی اتنے نیک ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہے نا، جب کا دن چل رہا کتنا نیک ماما بھی سجاتا ہوں، لوگوں کو ادھر بھی لگاتا ہوں، لوگوں کو بہکاتا بھی، اور دل تمہارا مچل جائے گا کتنا نیک۔ آپ کو بتاؤں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہوں نا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی تعریف کرے، لیکن اگر کوئی تعریف کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے کوئی اگر تعریف میری کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں اچھا لگتا ہے نا تو اس نیکی پر تمہیں کوئی ثواب ہی نہیں ملے، اس نیکی پر تمہیں کوئی ثواب ہی نہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا مقصود ہوتی۔ پھر فرمایا تو کوئی تمہیں ایذا پہنچائے، یعنی اگر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائے اسے بھی بھول جائے، ویسے میں بھی بیان کر رہا ہوں، اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق دے، پھر آپ کو بھی دے، سمجھے نا، چونکہ یہ ساری چیزیں رسم ہو گئی، ورنہ آج بھی اگر مسلمان سب باتوں پر عمل کرنے لگ جائے تو یاد رکھو آج بھی مسلم معاشرے کے اندر مسلم معاشرہ ایسا بن سکتا ہے نا کہ پوری دنیا کے اندر ایک مثال بنتا ہے۔ لیکن آج ہر کام جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے نا اس کے لیے فارمیلٹی ہی سب ہوتا ہے۔ آج یہاں پر آپ دیکھیں مثال کے طور پر بھاؤ نگر سے کروڑوں روپے کی زکات نکلتی ہے نا، کروڑوں روپے کی زکات نکلتی، فائدہ کیا ہے؟ پچھلے سال جو ہمارے شہر میں فقیر تھا ابھی وہ فقیر کی کیا مالدار ہے، آج بھی زکات نکالنے کا کیا فائدہ؟ زکات اس لیے تاکہ مسلم قوم سے غربت دور ہو، لیکن یہاں ہوتا یہ کیا اعلان کرنے والا اپنا جوہر دکھاتا ہے نا تو لوگ پبلک جوش میں کے پیڑ ڈالتے فٹافٹ کر، سمجھے نا۔ ہونا تو یہ چاہیے پورے بھاؤ نگر کے اندر ایک کمیٹی، وہ کمیٹی سارا زکات کلیکشن کرے، جس کو جتنا ضرورت ہو اتنا دی۔ آج مدرسوں میں بھی نا اکٹھا کر لیا کہ مدرسے یہ ڈالو وہ ڈالو، اکٹھا کر لی گئی زکات، اور اس کے بعد بس مولوی کھاتے پیتے آرام سے پڑے لیتے، سمجھے نا، یہی ہوتا، اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں۔ جو زکات جو تھی نا، زکات کا مقصد ہم نے بہت کر دیا۔ اگر زکات حقیقی معنوں میں اگر آج ادا کی جاتی تو آج مسلم قوم سے غربت دور ہو جاتی، لیکن آج مدرسوں کے اندر یہاں وہاں سے اکٹھا کی گئی زکات اور مولوی کھاتا ہے، پیٹ بڑا کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ بھاؤ نگر سے کروڑوں روپے کی اگر زکات نکلی تو جاتی کہاں ہے؟ یہاں وہاں ساری چیزیں زکاتیں چلی گئی، کوئی کون سا ایسا کام ہو گیا کیا مسلم سوسائٹی بنا دی گئی ہو؟ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، سب اسی طرح فارمیلٹی ساری چیزیں رسم سے گزر رہے۔ میں تو مولا کی بارگاہ میں یہی دعا کروں اللہ ہم سب کو ان ساری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليه سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔